مولانا جلال الدین رومی ایک ایسا نام کہ جن کے اقوال کی وجہ سے آج کی نوجوان نسل بھی انہیں بخوبی جانتی ہے۔ نام محمد، لقب جلال الدین اور عرفیت مولانا رومی۔ آپ کا سلسلہ نسب باپ کی جانب سے 9 واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق سے جا ملتا ہے، جبکہ والدہ کی جانب سے حضرت علی سے۔ انفوٹینمنٹ ورلڈ کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ مولانا رومی کے آباء و اجداد خراسان کے علاقے بلخ کے رہنے والے تھے، جو کہ افغانستان کا حصہ ہے۔ آپ کے والد بہاؤالدین ایک بہت صاحب علم شخص تھے۔ آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ بلخ سے ہجرت کی۔ ہجرت کی وجہ وثوق سے تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن کہا جاتا ہے کہ تاتاری خراسان کی جانب بڑھ رہے تھے، لہٰذا خود کو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے علاقے کے شرفاء نے وہاں سے ہجرت کرنا مناسب سمجھا۔ ہجرت کے دوران ہی بہاؤالدین نے حج کرنے کا ارادہ کیا۔ حج کے بعد سرکار دو عالم کے دربار میں حاضری دی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ دمشق اور باقی کئی علاقوں میں قیام کرتے کرتے یہ ترکی کے شہر کونیا پہنچے۔ ان کا یہ سفر 16 سال میں طے ہوا۔ اس وقت کونیا میں سلطان علاء الدین کی حکومت تھی۔ جب سلطان کو بہاؤالدین کے آنے کی خبر ملی تو آپ خود استقبال کے لیے آئے، پھر ان کے لیے ایک مدرسہ بنوایا۔ اس وقت بہاؤالدین کے بیٹے محمد بھی ان کے ساتھ تھے، محمد جو کہ آگے چل کے مولانا جلال الدین رومی بنے۔ مولانا جلال الدین 6 ربیع الاول بمطابق 604 ہجری اور 30 ستمبر 1207 عیسوی میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کے خاندان نے بلخ سے ہجرت کی تب آپ کی عمر 6 سال تھی، اور جب کونیا پہنچے تو آپ 22 سال کے ہو چکے تھے۔ اس سفر کے دوران آپ نے اپنے والد سے تفسیر، حدیث اور تاریخ کے علم میں مہارت حاصل کی۔ آپ کیونکہ سفر کے دوران ہی جوان ہوئے، لہٰذا آپ نے بہت سے ملک دیکھے، بہت سی لائبریریز سے علم حاصل کیا۔ کونیا میں جو مدرسہ بہاؤالدین کے لیے بنا تھا، وہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ بہاؤالدین دن کے وقت لوگوں کو اللہ کے احکامات کی تعلیم دیتے اور شام کے وقت اپنے مریدوں سے مل کر ان کے ساتھ روحانی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرتے، اور محمد یعنی مولانا رومی خود بھی علم کے راز جاننے میں لگے رہے۔ جب سلطان علاء الدین نے نیا محل تعمیر کروایا تو آپ نے برکت کے لیے بہاؤالدین کو بلایا، جنہوں نے ان کی سلطنت کی ترقی اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے ساتھ ہی یہ بھی تعلیمات دیں کہ یہ محل غریبوں کی پہنچ میں رکھیے گا تاکہ ان کی آہ سے بچ سکیں۔ کونیا میں 2 سال گزارنے کے بعد بہاؤالدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے ایک مرید مولانا رومی کے پاس آ گئے تاکہ وہ اپنے پیر بہاؤالدین سے سیکھا گیا علم مولانا رومی کو منتقل کر سکیں۔ یہ علم کا سلسلہ 9 سال جاری رہا، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مولانا رومی اس دوران بہت بڑے عالم بن چکے تھے۔ آپ کے پاس فتویٰ یعنی دینی مسائل کے جواب لکھنے کی ذمہ داری بھی تھی۔ جب آپ اپنے شاہی نسل کے گھوڑے پہ نکلتے تو ان کے عقیدت مند ان کے ساتھ قافلے کی شکل میں ہوتے۔ مزید 5 سال گزرے تو ان کی زندگی میں شمس تبریز داخل ہوئے اور جلال الدین رومی کی زندگی بدل گئی۔ شمس تبریز اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسے گم تھے کہ انہیں اپنا بھی کچھ ہوش نہ ہوتا، اور وہ ملکوں شہروں علم کی تلاش میں گھومتے رہتے۔ ان کے استاد نے انہیں بتایا کہ کونیا میں مولانا رومی نام کا ایک شخص ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی ہے، جاؤ اور اس کے دل کو بھی روشن کرو۔ یوں شمس تبریز اپنے مرشد کا حکم بجا لاتے ہوئے گھومتے گھومتے کئی سالوں میں کونیا پہنچے۔ اس وقت مولانا رومی ایک گھوڑے پر سوار کسی سڑک سے گزر رہے تھے کہ شمس تبریز باہیں پھیلائے ان کے گھوڑے کے سامنے آئے اور اس طرح آپ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ایک اور تحریر میں بیان ہوا کہ مولانا رومی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کہ شمس تبریز داخل ہوئے اور سلام کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کتابوں کی طرف اشارہ کر کے مولانا رومی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا رومی گھبرا کر بولے کہ یہ کیا ہے، تو شمس تبریز نے جواب دیا کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ بس اس طرح ان دونوں نے اکٹھے اپنا روحانی سفر شروع کیا۔ مولانا رومی نے شمس تبریز سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ راتوں کو قرآن پڑھتے، دن میں اکثر روزہ رکھتے، اور کبھی کبھی تو 2 رکعت نفل نماز میں ہی رات گزر جاتی۔ آپ کو دنیا کی لذتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپ تمام قیمتی تحفے تحائف اپنے دوستوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ کو 15 دینار کا وظیفہ ملتا اور آپ
اپنی ضرورت کے لیے اسے بھی کافی سمجھتے۔ لیکن مولانا رومی کیونکہ شمس تبریز کے ساتھ ہر وقت تصوف کے راز و نیاز کرتے رہتے، لہٰذا مولانا رومی کے مریدوں اور عقیدت مندوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ سب شمس تبریز کے خلاف ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مولانا شمس تبریز کونیا سے اچانک چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مولانا رومی اداس رہنے لگے اور شاعری میں دلچسپی لینے لگے اور ساتھ ہی لوگوں کی تعلیم میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے صلاح الدین زرکوب کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ 10 سال تک صلاح الدین ان کے ساتھ رہے اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حسام الدین ان کے ساتھ ہو لیے، جن کے کہنے پہ مولانا رومی نے مثنوی لکھی جو کہ ہزاروں شعروں پر مشتمل ہے۔ اس شاعری میں بہت سی کہانیوں کے ذریعے مشکل باتوں کو آسان کر کے سمجھایا۔ ایک مدت تک مولانا رومی کونیا میں قرآن، اسلام، احادیث اور بہت سی تعلیمات دیتے رہے۔ آپ کے ساتھ کئی لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ آپ 46 سال کونیا میں رہے اور پھر کونیا میں ایک شدید زلزلہ آیا اور یہ زلزلے کے جھٹکے کئی دنوں تک جاری رہے۔ لوگوں نے مولانا رومی سے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ زمین بھوکی ہے اور اپنا حق مانگتی ہے، کچھ دنوں میں اسے اپنا لقمہ مل جائے گا اور پھر یہ تھم جائے گی۔ پھر آپ بیمار پڑ گئے۔ آپ کے عقیدت مند آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے سے جا ملوں۔ پھر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو ہم سے رخصت ہوئے 750 سال گزر چکے ہیں، لیکن آپ کی باتیں آج بھی ہم میں زندہ ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال بھی آپ کو اپنا مرشد مانتے تھے۔ آج بھی دنیا کے دور دراز علاقوں سے اہل علم سفر کر کے ترکی جاتے ہیں اور کونیا میں مولانا رومی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ان کی یادگار دیکھتے ہیں۔